علیکم، میں نادرہ شعیب آپ کی خدمت میں حاضر۔ عزیز طالب علموں، آج میں نے آپ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بائسیکل کی تعلیم، اور اس کی مصنف ہیں شوکت عمر تھانی۔ ہم تعارف مصنف سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام محمد عمر شوکت تخلص تھا۔ یو پی کے مشہور قصبے تھانہ بھون سے نسبت کی وجہ سے تھانوی کہلائے۔ آپ کو ابتدا ہی سے مطالعے کا شوق تھا، اسی لیے شعر گوئی کی طرف راغب ہوئے اور شوکت تخلص رکھا، مگر جلد ہی طبیعت کا رجحان صحافت کی طرف بڑھ گیا تو اخبارات اور رسائل سے وابستہ ہو گئے۔ آپ نے بحیثیت صحافی بڑے اخباروں میں فرائض سر انجام دیے۔ ان میں ہمدم، ہمت، ہفت روزہ سرپنچ شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک مستقل فیچر قاضی جی بھی بہت مشہور ہوا۔ آپ کی مشہور تصانیف میں اگرچہ بے شمار ہے، لیکن چند آپ کے لیے لائی ہوں میں۔ گہرستان، یہ آپ کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ سودیشی ریل، قاضی جی، کارٹون، شیطان کی ڈائری، خدا نخواستہ، بکواس، جوڑ توڑ، شیش محل، قاعدہ و بے قاعدہ آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ اب ہم نئے اور مشکل الفاظ کے معنی سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، مدارج، اس کے معنی ہیں درجات کے۔ گفت و شنید، بات چیت کو کہتے ہیں۔ مرفوع القلم، معذور، پاگل یا دیوانہ کو کہا جاتا ہے۔ ٹٹی، بانسوں کی آڑ یا پھر جو اوٹ بنائی جاتی ہے نا بانسوں کے ذریعے، اسے ہم ٹٹی کہتے ہیں۔ ماء، ساتھ کو کہتے ہیں، اور بہشت کے معنی جنت کے ہیں۔ ملک الموت کے معنی موت کا فرشتہ ہے، جبکہ شد و مد کے معنی زور و شور کے ہیں۔ طفل کے معنی بچہ کے ہیں، اور معلم کے معنی استاد کے ہیں۔ اس کے علاوہ ناگہانی آفت، اچانک آنے والی مصیبت کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم خلاصہ کی طرف چلتے ہیں۔ بچپن میں ہم اپنے دوسرے ہم عمروں کو جب بائسیکل پر سوار ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا کرتے تو ہمیں بھی بائسیکل کا شوق ہوا۔ اگرچہ قد ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ پیڈل تک پہنچ جاتا، لیکن ہمارا شوق بڑھتا گیا اور اس نے عشق کی صورت اختیار کر لی۔ ہر وقت یہی خواہش ہوتی کہ اپنے ساتھیوں کی طرح بائسیکل چلائیں۔ اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی خواہش تھی کہ بائسیکل مل جائے۔ ہمارے بزرگ ہماری اس کیفیت سے آگاہ تھے اور پریشان بھی، کیونکہ بچپن کے شوق نے قیامت کر دی تھی۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ سوار ہونا سیکھ لو تو خرید دیں گے۔ ہمارا یہ تقاضا، خرید دو، سیکھ لیں گے۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ پرانی سائیکل پر مشق کی جائے، ورنہ نئی بائسیکل ٹوٹ کر ضائع ہو جائے گی اور ہم پھر نئی بائسیکل مانگیں گے۔ ساتھیوں، شوق بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے صرف چھوٹے ہی نہیں، بڑے لوگ بھی مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ شوق چاہے بائسیکل کا ہو، یا جیل جانے کا، یا پھر گول میز کانفرنس میں جانے کا، سب میں جوش و خروش ہی کامیابی دلاتا ہے۔ پرانی بائسیکل کی تلاش ایک دن مکمل ہوئی۔ ایک بزرگ ہمارے گھر ملاقات کے لیے آئے تو ان کی بائسیکل ہمارے کام آئی۔ اسے لے کر کمپنی باغ کی سڑک پر جا پہنچے اور سائیکل چلانا شروع کر دی۔ ابھی پاؤں پیڈل پر رکھا ہی تھا کہ وہ زمین پر لیٹ گئی، مگر کچھ اس طرح کہ ہم آدھے فریم میں اور آدھے زمین پر پڑے تھے۔ ہم نے بار بار مشق کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ہم اس قابل ہو گئے کہ خود گرنے کے بجائے
سائیکل کو گرا دیتے، لیکن اچانک ہی ہماری بائسیکل سڑک پر موجود ایک گدھے سے جا ٹکرائی اور ہم گدھے کی پیٹھ پر جا بیٹھے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہ تھی، ہم نے دوبارہ مشروع کر دی، یہاں تک کہ ایک درخت کے سہارے گدی پر بیٹھ گئے۔ سائیکل چلی مگر نالے کے پل سے جا ٹکرائی۔ ہم بہت خوش ہوئے، دوبارہ چلانا شروع کی ہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے دھوبنیں آ گئی، لاکھ چلائے، ہٹو بچو کہا، مگر سب بیکار۔ انہیں بچانے کی کوشش میں ایک بار پھر گر پڑے۔ اس بار ایک بوڑھی عورت بھی گری، لیکن وہ مری نہیں تھی کیونکہ وہ ہم کو مسلسل کوس رہی تھی۔ بڑی مشکل سے معافی مانگ کر روانہ کیا اور ارادہ کیا کہ اب بائسیکل نہیں چلائیں گے، لیکن شوق کے ہاتھوں مجبور ہو گئے اور ہمت کر کے دوبارہ بائسیکل پر سوار ہوئے۔ چونکہ ہمیں بائسیکل سے اترنا نہیں آتا تھا، اس لیے یہ طے تھا کہ کہیں گرنا ضرور ہے، لیکن دل یہ چاہتا تھا کہ ایسی جگہ گریں جہاں چوٹ بھی نہ لگے اور گالیاں بھی نہ پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ ہو گیا اور ہم ایک مقدس بزرگ پر جا گرے جو وظیفے میں مشغول تھے۔ وہ ہمیں ملک الموت سمجھے اور کلمہ پڑھنے لگے۔ ہم نے انہیں تعظیم سے اٹھایا اور معذرت کی، لیکن وہ مسلسل گھورتے رہے۔ انہیں اسی حال میں چھوڑ کر ہم سائیکل کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ اس قابل ہی نہ تھی کہ ہم مزید تعلیم جاری رکھ پاتے۔ زخمی بائسیکل کو لے کر گھر روانہ ہوئے۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا ناقابل بیان ہے۔